اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی کیس جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ ہوئی تھی، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ جو آج عمران خان کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، اس کے بعد عمران خان کی سماعت آج پھر سیفر کیس کی سماعت ہوگی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور عمران خان کو کب تک رہائی ممکن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور DGSPR کے بیان پر عمران خان کا کیا رد عمل ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معیشت کی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملے۔ سب سے پہلے عمران خان کے کیس کی ضمانت تھی القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کال لسٹ کینسل کیا، اس پر سماعت نہ ہو سکی۔ یہ سب سے حیران ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام 3 مہینے سے عمران خان کو ضمانت اس کیس میں نہیں دی۔ عامر فاروق، کیا پاکستانی قوم آپ سے مطالبہ کرتے کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں یا کسی اور بینچ میں منتقل کیوں نہیں کرتے؟ جب عمران خان کا کیس ہوتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، یا عمران خان آپ کو بیمار کر دیتا ہے یا آپ کی نیت بے ایمانی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ انصاف فراہم کریں گے ضرور، کیونکہ امید پر دنیا ہی قائم ہے۔ ہم اس کیس کے بعد آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس بعد عمران خان کی عدت نکاح کیس کی سماعت جج کی حاضر نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ جج صاحب، آپ کو اللہ کو تو جواب دینا ہے، کیا آپ اللہ سے خوف نہیں کہ آخرت میں آپ کو جواب دینا ہے؟ دنیا میں تو آپ عیش و عشرت گزار لیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کو تو جواب دینا ضرور ہوگا۔ آپ انصاف کریں، اگر آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے، اس بینچ اپنا کہیں کہ میں کیس نہیں سن سکتا، اگر آپ کی طاقت نہیں ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ انصاف فراہم کریں۔ آپ کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، چھٹی نہیں، کیونکہ پاکستانی قوم جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانی قوم اب سب پر جانتے، جس پر جیسے اطہر معین اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستانی قوم سے 75 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں، اب پاکستانی قوم ہماری عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتی۔ جس اطہر معین اللہ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ پاکستانی قوم عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتی۔ جیسے کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہے، ہم تھانوں میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ملازمت کے لیے رشوت دیتے ہیں، سب کچھ رشوت چلتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ تھانوں میں اگر آپ کوئی معمولی سا بھی کیس ہو، آپ کو کم سے کم 1 لاکھ روپے تو خرچ ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے کسی کو چاٹ مار دیا یا تھپڑ مار دیا، اس کا بھی 1 لاکھ روپے تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پاکستان میں انصاف فراہم کرنے والے پولیسی تحقیقاتی ادارے رشوت لیتے ہیں، اور میں نے ایک واقعہ جانتا ہوں کہ جو رشوت لے رہا تھا اور اس کی جو رشوت اکٹھی کرتا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس وقت اکٹھی کر رہا ہے کیونکہ اس نے حج پر جانا ہے۔ میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ وہ حرام کے پیسے پر حج پر جائے گا اور لوگ صاحب اس کو کہیں گے حاجی۔ اس لیے تو میاں محمد بھائی صاحب فرمایا کہ اتو دی کھاندی وچو دی گاندی، اللہ ہی جاندا جتھے ساڈی موک مکاندی۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جیسے کسانوں پر ویسے ہوا اور کس طرح ہوا، جیسے ہم نے آپ کو ہر طرف انفارمیشن دیتے ہیں کہ کسانوں کی جو ویڈیو سکینڈل آیا، اس پر پورے ادارے خاموش ہیں اور فل پر خاموش ہیں، لیکن ہر پاس کے ثبوت ہیں، لیکن نہ کرپشن نہ سکینڈل رکی ہیں، کیونکہ جس طاقتور ہے اسے کچھ نہیں کہا، جو مظلوم ہے اسے کچل دیا جاتا ہے۔ کسانوں پر جو ظلم کیا، اور خبریں جو آ رہی ہیں ARY کی نیوز کی خبر کے مطابق کہ ابھی گندم اپریل کے مہینے میں امپورٹ کی گئی۔ بھائی آپ زراعتی ملک اور کسان آپ کی گندم کو کاشت کرتے ہیں، اگر آپ مئی مہینے میں جون کے مہینے سے بھی امپورٹ کر سکتے تاکہ اگر گندم کم ہوئی ہے تو پھر آپ دوسرے ملک سے منگا سکتے ہیں، لیکن یہ تو کسانوں کے ساتھ ظلم ناانصافی، ان پر تحقیقات ہونی چاہیے اور کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے اس کس نے فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہی پیسے لیں، تو پھر اس پر پاکستانی قوم کا اللہ حافظ انصاف قیامت والے دن ہوگا۔ جب قیامت والے دن ہوگا وہ سخت حساب ہوگا۔ پاکستانی قوم پر اب تو ظلم بند کر دو، اب تو ظلم بند کر دو پاکستانی قوم پر۔ جو پاکستانی قوم کی معیشت حال چاہیے کہ ہر بندہ پریشان ہے، زمیندار پریشان ہے، ملازمت طبقہ پریشان ہے، جو جہاں بھی پریشان ہے کہ ہمارے حالات کہاں جانا۔ ایک امید ہوتی ہے کہ آگے ملک ٹھیک ہوگا، ہمیں تو کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ ہر 2 سال ہم ہر سال سنتے ہیں کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، پاکستان اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اور پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری آئی ہے، ہم نے $2 ارب دے دی، $1 ارب دے، بھائی قرضے دیے، کس بات کی خوشخبری ہے؟ یہ قوم پر بوجھ ہے اور قوم اس کو کب تک برداشت، ایک وقت تک کہ قوم بوجھ برداشت کرتے ہوئے مر جائے گی، جسے کہتے ہیں نا
انسان اتنا ہی بوجھ برداشت کر سکتا ہے جس کی اس کی طاقت ہے. جب طاقت سے گزر جائے تو پھر انسان ہی مر جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معیشت کی حالات اور پاکستانی کے ساتھ صورت میڈیا پر تو ہمیشہ ٹھیک ہے. جا کر دو گھر کسی غریب یا کسی سے پوچھ لو بھائی تمہارے حالات کیسے ہیں. جہاں ایک خرچہ 20,000 ہوا کرتا تھا اب 80,000 روپے گھر کا خرچہ چلا گیا, 90,000 روپے کے خرچے چلا گیا, اور خرچے جس میں کھانے پینے کی چیز روزمرہ کی استعمال چیز سب کچھ مہنگا ہو چکا, ڈبل ریٹ ٹرپل ریٹ ہو چکے. کھادوں پر جو عمران خان کے دور میں 6,000 روپے کی ملتی تھی وہ 15,000 روپے کی ہو گئی. جو سونا یوریا 1,700 روپے کا ایک بوری ملتی تھی وہ اب 8,000 روپے کی ہوگی. کہاں کسان غریب کاشتکار ہے کہاں سے اتنے پیسے لائے, اور ریٹ نہ پانی کا ریٹ اور ٹھیکوں کے ریٹ سب کچھ ہو چکی, اور کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. ہم سوچتے یہ کہتے ہیں مشکل وقت سے پاکستان گزر گئے. شہباز شریف تو کہتا تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, لیکن پاکستانی قوم کا دیوالیہ نکل چکا ہے. پاکستانی قوم اس پر بہت پریشان ہے. اس پر پاکستانی قوم سوچتے کہ ہم کہاں جائیں اور کیسے فرار کریں. پاکستانی ادارے سے انصاف نہیں مل رہا, ہم کہاں سے مانگے. ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے. احتجاج کرو تو تشدد, اور پنجاب میں احتجاج کرنا حرام کرا دیا گیا. مریم نواز کی گورنمنٹ نے مریم بی بی کی گورنمنٹ نے احتجاج کرنا حرام کرا دیا. کوئی احتجاج کرے گا شیلنگ مارو, اس پر تشدد کرو, اور یہ آخر جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی اوپر ہے. جیسے کہتے ہیں سپرنگ کو دبانے جانے کی حد ہوتی ہے, اسے بعد چھوڑا جاتا ہے تو پھر وہ بہت اوپر جاتا ہے. یہی معاملہ نہ ہو پھر پاکستان جو کہتے ہیں بہت بڑا دکھی دن ہے کسانوں کے لیے, بہت بڑے دکھی دن چل رہے ہیں کیونکہ گندم ان کی سیل نہیں ہو رہی ہو. وہ اپنی اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے پریشان ہے کیونکہ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہے. چھوٹے کسان ویسے پریشان ہیں جن کے پاس 2 ایکڑ 3 ایکڑ, وہ اپنے خرچے پورے کریں یا اگلی کاشت کریں یا جو پیسے گندم پر خرچ کیں وہ بھی واپس نہیں مل رہے. ہم آگے آتے ہیں سیفر کیس کی سماعت جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر سوال کرتا ہے کہ ہمارے پاس آج میں ڈیجیٹل مثال طور جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو پرنٹ اور ان میڈیا پر ہوتی ہے انٹرنیٹ پر, اس پر بات کروں گا, دلائل دوں گا. جیسے عامر فاروق نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کے فیصلے میں لکھ دیا کہ جب تک کوئی اس کا سپورٹ نہ جس میں سادہ الفاظ میں جس کا مہر نہ, مثال کے طور پر جو کمپیوٹر چلانے والا اس کمپیوٹر کا مہر, جو آڈیو بنانے ویڈیو کا مہر, اس وقت تک تفصیل نہیں دیتی. اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے یوٹیوب پر بیان دیا, عمران خان ویڈیو نے بیان دیا, عمران خان کا پی ٹی وی جلسہ ریکارڈنگ جس پر عامر میاں فاروق نے کہا کہ آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں, آپ اعظم خان کے گواہ سے پیچھے کیوں ہٹنے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا نو لیگل سیل سب میڈیا والے اعظم خان وید گواہ ہے, اعظم خان وید گواہ ہے, واحد گواہ ہے, اور اسے گواہ سے ایف آئی پیچھے بھاگ رہی ہے. اور دیجیے کہا ہے کہ عمران خان کی آڈیو جس پر جسٹس گل میاں حسن اور مزید صاحب نے سوال جج نے پوچھا کہ یہ آڈیو کس اکاؤنٹ سے, اسے کہ نام معلوم اکاؤنٹ سے پوچھ کے اس نے نام بتایا, جس پر جس سے یہ تو بڑا ایماندار ہے جو وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر خارجہ کی ہر چیز ہیک کر لیتا ہے اور اسے بناتا ہے. جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا آج کل کوئی ایسی بات نہیں جو ڈیجیٹل ذریعے سے آواز ریکارڈنگ کی بنائی جا سکتی. آج کل فیک ڈرگ کے ذریعے تو ہر چیز بنائی جا سکتی, اب تو ناممکن کو ممکن بھی کیا جا سکتا ہے. اور جس پر جسٹس پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں کوشش کروں گا کل دلائل مکمل کروں گا. میرے آپ کو ذاتی رہے کہ آج بھی وہ دلائل مکمل نہیں کرے گا اور آج بھی وہ اپنے دلائل دے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی ہر چیز پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال بہتر ہو. اللہ پاکستانی قوم کے آسانیاں فرمائے اور ہر مشکل سے دور فرمائے. جو غریب ہیں امیر ہیں سب خوش رہیں, ہماری دعا ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورت المعاشی صورتحال اس وقت گمبھیر صورتحال میں گزر رہی ہے, اور جو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے خوشحال ہے سب خوش منگل ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے جا کے غریبوں کے گھروں سے پوچھے, جا کے بازاروں سے مائک لگا کر پوچھیں, آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا صورتحال ہے. جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ گندم سستی ہوگی, میں ان سے پوچھوں گا ستمبر اکتوبر میں کہ گندم کا ریٹ کیا ہے, آپ انہیں پتہ چلے گا. اور بھی اچھی گندم نہیں ہوگی, آپ کو کیڑوں مکوڑوں والی گندم دی جائے گی اور وہ بھی ڈبل ریٹ پر.
پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے سچ بولا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ ہم عمران خان کی سماعت اور اگلی سماعت کی ہیئرنگ آپ کو شام کو انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔